کراچی کے گل پلازا میں بھڑکنے والے شعلے ایک وحشتناک آگ میں تبدیل ہو گئے۔ نامور سائنسدان ڈاکٹر اشتیاق احمد، جنہوں نے ڈی این اے کر کے یہ بتایا کہ جو جلنے والے افراد تھے ان کا تعلق کس خاندان سے تھا یا ان کی شناخت کیا تھی۔ ہم نے 24 کیسز میں کمپلیٹ پروفائلز جنریٹ کی جو لواحقین کے ساتھ میچ ہوئے۔ اس کیس میں برننگ کا یہ لیول تھا کہ 3,000 اور ایون کہ 7,000 تک بھی ہم نے ڈیگریڈیشن انڈیکس دیکھا۔ 6 سے 7 یا 8 سیمپل ایسے ہوئے کہ جو بالکل ہی جیسے پاؤڈر فارم میں اور بالکل راکھ، بہت ساری بونز ایسی تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیلسینیٹڈ تھی۔ کیلسینیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آرگینک میٹر تمام جل جاتا ہے۔ وینٹیلیشن اس کلاس کی یا اس نیچر کی نہیں تھی کہ جس سے یہ ہیٹ جو ہے باہر نکل جائے۔ یہ گل پلازا جو ہے جلنے سے ایک بھٹی بن گیا، ہیٹ پروڈیوس ہوئی، اس کی انٹینسٹی کتنی ڈگری چلی گئی ہے ہیٹ؟ کم سے کم 1000 سے 1200 ڈگری تک کا چلی گئی ہوگی۔ کہیں پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے، کہیں فوم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کیا پانی کا استعمال درست تھا؟ فوم اگر استعمال ہو جاتا زیادہ بہتر تھا۔ کراچی سے میں ہوں صفدر رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ایکسکلوزیو۔ ناظرین، یہ رات تھی 17 جنوری 2026 کی اور وقت تھا شب 10:15 بجے کا، جب کراچی کے گل پلازا میں بھڑکنے والے شعلے ایک وحشتناک آگ میں تبدیل ہو گئے اور یہ وحشتناک آگ چند ہی گھنٹوں میں پورے گل پلازا کو لے ڈوبی۔ گل پلازا میں صرف گل پلازا کی عمارت اور اس میں موجود اربوں روپے کا سامان ہی نہیں جلا، بلکہ سینکڑوں خاندانوں کے خواب بھی جل کے خاکستر ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گل پلازا میں کم از کم 80 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن یہ کلیم کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک نہیں، کیونکہ گل پلازا میں جلنے والے افراد کی لاشوں اور ان کے اعضاء کے ڈی این اے جامعہ کراچی کی فورنزک لیب سے کرائے گئے۔ اس فورنزک لیب میں جلنے والے افراد کے اعضاء اور ان کی لاشیں آتی رہیں اور ان کے ڈی این اے سے ان کی شناخت ہوتی رہی۔ ICCBS کے فورنسک ایکسپرٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آگ بجھانے میں پیشہ ورانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا، جس سے آگ مزید پھیلی اور جانی نقصان بڑھتا ہی گیا۔ آگ بجھانے میں اگر پانی کے بجائے فوم کا استعمال کیا جاتا تو آگ پر کافی پہلے ہی قابو پایا جا سکتا تھا، کیونکہ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی اشیاء کی بناوٹ میں ایسے اجزاء اور کیمیکل شامل تھے جو جلنے سے آئل میں تبدیل ہوتے ہیں اور پانی ایسی آگ کو بجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس وقت ہم موجود ہیں ڈی این اے کرنے والے پاکستان کے اس سائنسدان کے ساتھ جو لاشوں کی ڈی این اے کی شناخت کرتا اور اس کی بنیاد پر سندھ پولیس یا کراچی پولیس یہ کلیم کرتی کہ فلاں مرنے والا شخص اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام یہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ نامور سائنسدان ڈاکٹر اشتیاق احمد، جنہوں نے ڈی این اے کر کے یہ بتایا کہ جو جلنے والے افراد تھے ان کا تعلق کس خاندان سے تھا یا ان کی شناخت کیا تھی۔ آپ نے گل پلازا میں جو بدقسمت خاندان تھے ان کے مرنے والے ان کے ڈی این اے کیے اور ڈی این اے کے بعد یہ معلوم کیا، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سندھ حکومت نے یا پولیس ڈپارٹمنٹ نے کب آپ سے رابطہ کیا؟ 17 جنوری کی رات کا یہ واقعہ ہے، اس دوران کب آپ سے رابطہ ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ ڈی این اے کے لیے لاشوں کے سیمپل آپ کے پاس لائے جا رہے ہیں؟ 17 جنوری کو یہ واقعہ ہوا اور فوری طور پر ہی سندھ گورنمنٹ کے آفیشیلز نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے امیڈیٹلی اپنے ڈائریکٹر صاحب کو کمیونیکیٹ کیا۔ 19 تاریخ کو ہمیں سیمپلز ملنا سٹارٹ ہوئے اور یہ سیمپلز ہمیں اور مختلف ریفرنسز 28 تاریخ تک ہمیں ملتے رہے۔ کل کتنی لاشوں کی شناخت ICCBS کی فورنزک لیب نے کی؟ 48 پوسٹ مارٹم رپورٹس کے اگینسٹ ہمیں سیمپلز ملے تھے جو ہم ایک ٹیکنیکل زبان میں بات کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں 56 ریفرنس سیمپلز بھی ملے تھے۔ کچھ سیمپلز ایسے تھے کہ جن میں ہمیں یعنی پارشل پروفائلز ملی، کچھ سیمپلز ایسے تھے کہ جن میں ہمیں جینڈر کی انفارمیشن مل گئی۔ تو اس طریقے سے آلموسٹ ہر سیمپلز کے اگینسٹ کچھ بہت کم تعداد میں ایسے سیمپلز تھے کہ جن کے اگینسٹ جو بالکل ہی یعنی پاؤڈر فارم میں تھے اور ان میں سے کسی بھی قسم کی انفارمیشن جنریٹ نہیں ہوئی۔ ہم نے 24 کیسز میں کمپلیٹ پروفائلز جنریٹ کی جو لواحقین کے ساتھ میچ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ کیسز میں پارشل پروفائل جنریٹس ہوئیں۔ صاف ظاہر ہے کہ ڈی این اے کا ڈیگریڈیشن انڈیکس جو تھا دیٹ واز ویری ہائی۔ جو ڈی این اے کا ڈیگریڈیشن انڈیکس ہے، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈی این اے کس حد تک ڈیگریڈ ہو چکا ہے، یہ اگر 10 سے کم ہو تو
آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ایک اچھی پروفائل آ جائے گی. لیکن اس کیس میں برننگ کا یہ لیول تھا کہ 3,000 اور ایون کہ 7,000 تک بھی ہم نے ڈیگریڈیشن انڈیکس دیکھا. تو اس میں پھر آپ کو ایک ریلیونٹ یعنی جو میکسیمم پاسبل ٹیکنیکلی چیز ہوتی ہے آپ اس پہ جاتے ہیں. تو جو بھی یعنی اس میں ممکن ڈیٹا تھا، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ 24 کیسز میں ہم نے کمپلیٹ پروفائلز جنریٹ کی. اس طریقے سے ہم نے تقریباً 8 کیسز میں جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور اسی طریقے سے ہم نے 3 سے 4 کیسز میں اتنی پارشل پروفائلز جنریٹ کر لیں کہ جس نے ایک اسٹرانگ ہنٹ دیا. کچھ ایسے سیمپلز تھے یعنی آپ کہیں کہ 6 سے 7 یا 8 سیمپل ایسے ہوں گے کہ جو بالکل ہی جیسے پاؤڈر فارم میں اور بالکل راکھ بنے ہوئے تھے، بالکل ناقابل شناخت ہے اور ان کا ڈی این اے اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تھا. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس پورے یہ جو تقریباً 10 سے 11 روز کا آپ کا ایک پروسیس رہا، اس میں کون کون سے چیلنجز تھے جو آپ لوگوں نے فیس کیے بحیثیت سائنسدان ڈی این اے کے دوران، اور جو آپ کے لاشوں کے اعضاء تھے یا سیمپل تھے وہ کس حال میں لائے جا رہے تھے؟ یعنی جل کے راکھ ہونے کے بعد جیسا آپ نے کہا کچھ پاؤڈر فارم میں تھے، اس کی وجہ سے کیا کیا چیلنجز آپ نے فیس کیا، کن حالات میں وہ لے کے آئے جا رہے تھے؟ دیکھیے موسٹلی کیسز میں تو بونز تھیں، اور بہت ساری بونز ایسی تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیلسینیٹڈ تھیں. تو ہم کیلسینیٹڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کیلسینیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں آرگینک میٹر تمام جل جاتا ہے، یعنی جو ڈی این اے ہیں، پروٹینز ہیں، لیپڈس ہیں، تو وہ بالکل جل جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی ہائی ٹیمپریچر پر ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹر صاحب اس کے ایکسپرٹ ہیں تو وہ اس کو ایکسپلین کریں گے. لیکن اس میں پھر صاف ظاہر ہے کہ ایسی سچویشن میں جو ڈی این اے کی ریٹریول ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیمپل آپ تک پہنچتے رہے تو وہاں سے جو ریکور کیے گئے باڈی پارٹس، اس میں کیا وہ سائنسی بنیادوں پر تھے کہ سائنسی بنیادوں پر ریکور نہیں کیے گئے؟ وہاں سے کیا غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ جو باڈیز تھیں وہ بہت زیادہ جلی ہوئی تھیں، تو اتنی جلی ہوئی باڈیز میں جو چیز کلیکٹ ہو سکتی تھی وہ بونز ہی کلیکٹ ہو سکتی تھی، اور وہ بونز کلیکٹ ہوئیں. اس کے بعد ان کا میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوا، اور میڈیکو لیگل ایگزامینیشن میں بھی جو ایک آپ سمجھیں کہ جو بیسٹ ایکسپرٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے میڈیکو لیگل میں، چیف پولیس سرجن کراچی نے اس میں اپنی پوری ایفرٹس کی، اور باقی جو بھی ٹیکنیکس اس میں اویلیبل تھیں وہ یوز کی ہیں. انہی کے ساتھ موجود ہیں ICCBS کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رضا شاہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر اشتیاق نے بتایا کہ فائر کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی. آپ خود فائر سیفٹی میں آپ کا بہت بڑا کام ہے اور ریسرچ ہے آپ کی، اور ایک ایکسپرٹیز آپ رکھتے ہیں فائر سیفٹی میں. آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ جو بظاہر کہا جاتا ہے کہ پھولوں کی ایک مصنوعی پھولوں کی دکان سے لگی جو بچے آپس میں کھیل رہے تھے اور اس نے پوری بلڈنگ کو جلا کے راکھ کر دیا، یہ کیا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایسا کیسے ہوا؟ دیکھو جو گل پلازا ہے مطلب یہ کراچی کی ایک پہچان تھی، یہ صرف ایک پلازا نہیں تھی. اس میں آپ کو وہ تمام چیزیں، جس طرح کراچی ایک ڈائیورس شہر ہے اور ڈائیورس قسم کے لوگ رہتے ہیں، ڈائیورس قسم کے انوائرمنٹ ہے، اسی طریقے سے گل پلازا سمجھو ایک منی کراچی تھے، اور اس میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو کہ کراچی کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں جو بنتی ہے یہ پولیمرک میٹیریل سے بنتی ہے، کیمیکل سے بنتی ہے. یہ ان کی آگ اور ایک لکڑی میں لگنے والی آگ میں فرق ہوتا ہے. اچھا، کئی لحاظ سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ہیٹ انٹینسٹی ہے، پولیمرک میٹیریل جتنی ہیٹ انٹینسٹی پروڈیوس کرتے ہیں وہ مچ لارجر ہوتے ہیں، یا جو کاغذ یا جو لکڑی سے آگ کی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ جب آگ جلتی ہے اور میٹیریل جلتے ہیں تو یہ ساتھ میں گیسز بھی پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ ٹاکسک گیسز بھی ہوتے ہیں، اور ایسے گیسز بھی ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف انفراسٹرکچر کو، انسانی باڈی کو جو ہے وہ متاثر کر لیتے ہیں. تو اپیرنٹلی جو پلازا جو ہم نے میڈیا میں دیکھا تو وہاں پہ یہ تھے کہ یہ تمام چیزیں جل گئی. تو یہ تمام ایک انٹیگریٹڈ جو میٹیریل کی ایک انٹیگریشن ہوئی، اور اس نے ٹیمپریچر کو اتنا ہائٹ کر دیا کہ
کہ جس سے جو آرگینک میٹیریل ہے جس میں آپ کے فلیش آتے ہیں، آپ کے نروز آتے ہیں، آپ کے بال آتے ہیں، دوسری میٹیریل وہ گوشت جسے ہم الفاظ میں کہتے ہیں وہ بالکل جلا کے ختم کر دیا، وہ گیسز میں کی فارم میں چلے گئے نہیں، اتنی ہائی اور ایشز میں کنورٹ ہو گئی. جو چیز باقی رہ گئی وہ بون، اور وہ بون بھی کیلسینیٹڈ بون وہ ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ ہیٹ کر لیتے ہیں تو اس میں وہ کیلشیم ہی رہتا ہے، کیونکہ کیلشیم جو ہوتا ہے یہ ویتھسٹینڈ کرتے ہیں ہیٹ کو کافی حد تک. تو وہی کیلشیم ہی جو ہے وہ موجود تھا، اور زیادہ تر باڈیز میں جو ہم نے میڈیا میں دیکھا اور یہی ہے. تو یہ جو ایکسٹرا آرڈینری ہیٹ پروڈیوس ہوئی، تو یہ جو نیچر آف دا ویریس میٹیریل جو مختلف دکانوں پہ موجود تھی اس کے جلنے سے اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوئی. اور اس سے پلس یہ ہے کہ تھوڑا سا گل پلازا چونکہ میں بھی گیا ہوں، دوسرے لوگ بھی گئے ہیں، تو اس میں تھوڑی سی وینٹیلیشن اس کلاس کی یا اس نیچر کی نہیں تھی کہ جس سے یہ ہیٹ جو ہے باہر نکل جائے. تو یہ بھی ایک وہ ہے کہ اس کو ایک طرح سے ایک بٹی کے شکل میں کنورٹ ہو کے وہ چلی گئی، اور یہ ایک قومی سانحہ کے طور پہ ابھر کے آ گئی. یعنی گل پلازا جو ہے جلنے سے ایک بھٹی بن گیا، اور اس بھٹی کے اندر یہ بدقسمت افراد بھی جل گئے، اور اس میں جو میٹیریل تھا، اس کا جو کمپوننٹ تھا، اس نے خود زیادہ سے زیادہ ہیٹ کو پروڈیوس کیا. ایسے تو وہ جو ہیٹ پروڈیوس ہوئی اس کی انٹینسٹی یعنی کتنی ڈگری چلی گئی یہ ہیٹ، ہم کیا کہہ سکتے، کیا کلیم کریں؟ بالکل میرے اندازے کے مطابق کم سے کم 1000 سے 1200 ڈگری تک چلی گئی ہوگی. اور یہ میں اس کے بیس پہ بتا لیتا ہوں کہ جو جیسے مختلف لوگوں نے ویڈیوز اور میڈیا میں ریکارڈ کیے ہیں کہ جو بونز جو ہے اس شیپ میں اس ٹیمپریچر سے 800 ڈگری سے جب پلس میں چلے جاتے ہیں تو ایسی ہی شکل. تو یعنی آپ سیفلی جو ہے جو سائنٹیفک گراؤنڈز پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ 800 سے لے کے 1200 ڈگری تک کا یہ ٹیمپریچر ڈیفینیٹلی تھا. یعنی جو جلنے والے افراد تھے وہ 800 سے 1200 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر میں جلے، ایسا ہی ہے؟ اچھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جیسا کہ آپ نے خود ایک اشارہ کیا کہ وہاں کا جو وینٹیلیشن کا سسٹم تھا وہ اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں تھا کہ ہیٹ وہ باہر نکلنے کا موقع ملتا، اور ظاہر ہے کہ کچھ ریسکیو کی خامیاں بھی تھیں، اس سے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے. اس ریسکیو میں جو میٹیریل جو جلتا ہے اس کو جب ریسکیو کیا جاتا ہے تو کہیں پانی سے آگ بجھائی جاتی ہے، کہیں فوم کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا پانی کا استعمال درست تھا یا یہاں پر فوم کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہاں پر جو کمپاؤنڈز تھے، میٹیریل تھے، اس میں کیا پانی سے آگ بجھانا ممکن تھا؟ دیکھو آئیڈیلی تو یہ تھا کہ اگر فوم ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، اور فوم اگر استعمال ہو جاتا زیادہ بہتر تھا. لیکن چونکہ ہمارے ہاں مطلب ایک ٹریننگ کا ایک ایلیمنٹ بھی ایسا ہے کہ ہمارے جو فائر ٹینڈرز ہے جو کہ اویلیبل ہے اس میں موسٹلی پانی ہوتا ہے، اور انہوں نے وہی پانی استعمال کیا. تو یہ ہے کہ اس سے کچھ آگ تو وہ بجھ سکتی ہے، جیسے کہ وہ میٹیریل جو کہ جلتے ہیں اور جو جیسے پیپر سے بنے ہیں یا جو ہے کوئی لکڑی سے اس طرح کے میٹیریل ہوتے ہیں وہ تو اس کی آگ. لیکن مثلاً آئل میں اگر آگ لگی ہے، کیونکہ بہت ساری یہ جو میٹیریل ہے یہ جلنے کے بعد جو ہے جیسے مثلاً اگر پلاسٹک کا بھی وہ کر لے تو ایک خاص پریشر پہ اور ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ جا کے آئل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے دوسرے دنیا جہاں کے میٹیریل وہاں موجود تھے تو وہ جو ہے انیشل جو فرسٹ رسپانس تھا وہ پانی کا تو صحیح تھا، لیکن اگر پانی کے ساتھ فوم کا بھی ہوتا اور اس کے لیے ریسورسز بھی چاہیے، کیونکہ فوم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے مینٹین کرنا. جیسے اس میں بائی کاربونیٹس وہ استعمال ہوتے ہیں یا HCF اور اس طرح میٹیریل ہوتے ہیں.
تو وہ بھی ایک ہوتا ہمارے جتنے بھی جو پلازاز ہے جو بڑے ہیں وہاں پہ ایک ریہرسل ہونی چاہیے. جیسے اس ادارے میں ہم پراپرلی ہر منتھ ہر 2 ہفتے میں ایک ریہرسل کرتے, چاہے آگ لگی ہو نہ ہو. ہم نے ہر جگہ جب میں آیا تھا تو اس ادارے میں اس وقت مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی کہ اس کو میں نے ایک ورلڈ کلاس ان ٹرم آف سیفٹی ادارہ بنانا ہے. تو یہ جو فائر ایکسٹنگوشر اور اسموک ڈیٹیکٹر, ہیٹ ڈیٹیکٹر اور یہ تمام چیزیں انسٹال کی. کچھ چیزیں ہم نے یہ کی کہ جیسے ہوز ریل لگا, ایک بڑے فلیکسیبل پائپ مین ہمارے ٹینکی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو اور اس میں کوئی 1 لاکھ کا گیلن کا پانی موجود ہے. تو وہ خدا نخواستہ اگر اس روم میں اس میں ہے تو جسٹ ود ان اے منٹ جو ہے وہ آپ آن کر کے آپ اس کو بجھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گل پلازا سانحے میں آگ کی انٹینسٹی تھی وہ 800 ڈگری سینٹی گریڈ سے 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھی. یعنی اس کا مطلب جو لوگ اس میں جل کے جاں بحق ہوئے ہیں ان کی لاشیں 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا کے جلی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ انہی ماہرین نے ہمیں بتایا کہ جو آگ پانی سے بجھائی گئی اگر وہ فوم سے بجھائی جاتی تو یہ ریسکیو جلدی ہو جاتا اور یہ صورتحال نہیں ہوتی جو آج ہمارے سامنے ہے.